بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، روحانیت کے معاملے بڑے عجیب ہوتے ہیں، عقل و خرد سے بہت آگے کے معاملے ہیں۔ اس دنیا میں جو ہمیں عقل اور شعور عطا کیا گیا ہے یہ نہایت ہی کم ہے۔ اس حد تک اس عقل کی حدیں کم ہیں کہ بسا اوقات بہت سے جانور عقل اور شعور میں ہم سے آگے ہیں۔ جیسے سماعت کے معاملے ہیں، جیسے بصارت کے معاملے ہیں، اسی طرح ذہن کے معاملوں میں بھی بہت ساری چیزیں ہم سے زیادہ شاطر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوق بنایا، اسے اپنا خلیفہ بنایا، اسے اپنی ذات کے علم میں سے کچھ علم بھی عطا کیا، اسے اپنی ذات کے انوار میں سے انوار عطا کیے، اسے اپنی ذات کی روح میں سے روح عطا کی، اسے اپنی ذات کے رنگوں میں سے رنگ عطا کیے، اسے اپنی ذات کے بہت سے معاملے ایسے عطا کیے کہ بندہ تمام مخلوق میں اشرف ہو گیا، تمام مخلوق میں افضل ہو گیا۔ ہم نارملی عشق اور حسن پہ دنیا میں بہت سے قصے اور کہانیاں سنتے بھی ہیں۔ حسن کے معاملے بھی بڑے عجیب ہیں، حسن کے افسانے بھی بڑے خوبصورت ہیں، حسن کے چرچے بھی بہت بڑے ہیں۔ اس طرح عشق کی بھی طاقتیں اپنی جگہ پہ ہیں، عشق کے معاملے بھی اپنی جگہ پہ ہیں، عشق کے فلسفے بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ یہ حسن اور عشق اس دنیا میں ہمارے مزاج نے اس کو نفسانی زاویہ دے دیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ حسن اور عشق نفسانی قصہ تھا نہیں، یہ کوئی نفسانی قصہ نہیں ہے۔ یہ روحانیت میں آپ اتر کے دیکھیں، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن اور حسن کو چاہنا یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے وابستہ چیزیں ہیں۔ جن لوگوں کو مردوں میں سے یا عورتوں میں سے اللہ نے حسن عطا کیا ہے، خوبصورتی عطا کی ہے، یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ایک رنگ دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حسین ہے تو وہ ذات خداوندی ہی جب حسین ہے تو اس نے اپنی ذات کا یہ رنگ دیا ہے کہ دنیا میں حسین مرد بھی ہیں، حسین عورتیں بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا رنگ انہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ، کہ وہ جمال کو پسند کرتا ہے، وہ حسن کو پسند کرتا ہے۔ تو حسن کو چاہنے والے بھی اس دنیا میں ہیں، حسن کو پسند کرنے والے بھی اس دنیا میں ہیں، حسن پہ مر مٹنے والے بھی اس دنیا میں ہیں، شمع پہ جلنے کے لیے پروانے بےتاب رہتے ہیں۔ یہی وہ کہانی ہے، یہ عشق کی کہانی۔ اس دنیا کے ناسوت کے معاملوں میں ہم نے اسے نفس میں کنورٹ کر دیا، نفسانی خواہشات کی طرف کنورٹ کر دیا، ورنہ عشق اللہ کی ذات کی ادا ہے۔ یہ عشق اللہ کی ذات کی ادا ہے، اس رب کریم کی ادا ہے۔ یہ حسن اس رب کریم کی ذات ہے۔ یہ ذات خداوندی کا ذرا سا بھی آپ کو عطا ہوا، ذات خداوندی کے ذرا سے کرم نے آپ کی زندگی کو حسن اور جمال سے وابستہ کر دیا، اور اس رب کریم کی ادا نے آپ کو عشق اور عاطشی میں، عشق اور عاشقی میں، عشق اور بے چینی میں، عشق اور محبت میں گرفتار کر دیا۔ یہ ادا بھی رب کی ہے، یہ ذات بھی رب کی ہے، یہ رنگ دونوں رب کے رنگ ہیں۔ لہذا روحانیت میں ان رنگوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ روحانیت میں بھی حسن کی تلاش رہتی ہے اور حسن بھی ہے، لہذا حسن کی چاہت بھی ہے، لیکن روحانیت میں جو حسن کی چاہت ہے
وہ اللہ سے ملاتی ہے، اللہ کا دیدار کراتی ہے، اللہ کے رنگوں میں لے جاتی ہے، اللہ کے رنگوں میں رنگتی ہے۔ لہذا یہ دونوں صفات، یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں معاملات، حسن اور عشق، یہ ہیں تو بہت دور دور، کیونکہ وہ ذات ہے، وہ اس ذات کی ادا ہے۔ عشق ذات نہیں ہے، عشق اس ذات کی ادا ہے، حسن وہ ذات ہے، ذات خداوندی ہے۔ لہذا یہ ذات اور اس ذات کی ادا کا معاملہ جب بندوں میں اللہ نے ڈال دیا تو یہ اس نے اپنا کرم ہی تو کر دیا ہے کہ جس رب نے اپنا حسن آپ کو عطا کیا ہے، اس حسن کو آپ نے اس رب کے دیے ہوئے اس عطا کے تحفے کو آپ نے سنبھالنا ہے، آپ نے اس کی قدر کرنی ہے اور اس کو اللہ کے حسن میں دوبارہ تحلیل کرنا ہے۔ اسی طرح عشق آپ کو اللہ نے دیا ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی ادا ہے۔ اس نے اپنی ادا جب آپ کو دی ہے تو یہ ادا آپ کی اللہ کے عشق میں تحلیل ہونی چاہیے۔ جب یہ اللہ کے عشق میں تحلیل ہوگی، ولایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ حسن جب اس کے حسن میں تحلیل ہوتا ہے تو ولایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ لہذا روحانیت میں حسن اور عشق یہ دونوں رب کی ذات سے وابستہ دو چیزیں ہیں جو ہماری اس دنیا میں ہم نے اس کو نفسانی معاملات میں غرق کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، آلودہ کر دیا ہے۔